نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدنیا متاع القلیل۔ رسالت ماء وسلم کا ارشاد گرامی ہے الدنیا کیا ہے؟ دنیا بردار ہے، دنیا جیفت ہے۔ اور ایک بزرگ ہیں حضرت احمد بن ابی الجواری رحمۃ اللہ علیہ، جو داتا صاحب سے پہلے ہوئے، آپ نے فرمایا الدنیا مزبلۃ و مجموع الکلام، دنیا گندگی کا ڈھیر ہے اور کتوں کے جمع ہونے کی جگہ۔ آقا پاک نے فرمایا طلبوا کلابہ، اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ گندگی کا ڈھیر ہے اور کتوں کے جمع ہونے کی جگہ۔ وہ شخص تو کتے سے بھی بدتر ہے جو اس پر جم کر بیٹھ جائے، حالانکہ کتا اپنا پیٹ بھر کے چلا جاتا ہے، اور انسان ہے کہ وہ اس سے سیر ہی نہیں ہوتا، جمع ہی کرتا رہتا۔ ہر بار میں پہلے سمجھاتا ہوں دنیا ہے کیا، اور سب سے زیادہ نقصان اس چیز نے امت کو پہنچایا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت ایسے ہو جائے گی، ایسے ہو جائے گی، ایسے ہو جائے گی۔ تو کسی کہا کیا شرک کریں گے؟ کہتے نہیں، شرک تو نہیں کریں گے، بت پرستی تو نہیں آئے گی، مگر دنیا پرستی آ جائے گی، مجھے چھوڑ جائیں گے، دنیا پرست ہو جائیں گے۔ دنیا ہے کیا؟ یہ دنیا ہر وہ چیز، ہر وہ سوچ، ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو، سوچ، پہلے کہ سوچ، فکر، عمل یا کوئی چیز، اس میں اولاد بھی ہو سکتی ہے، مال بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ رضائے الہی کے خلاف ہے اس کا نام دنیا ہے۔ اگر وہی چیزیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہیں تو یہ دین ہے، سمجھے؟ سب سے زیادہ آقا پاک کو جو فکر تھا وہ یہی کہ میری امت دنیا پرست ہو جائے گی، مجھے چھوڑ جائے گی۔ اب فرمایا یہ تھا کہ میری محبت جو ہے نا وہ ہر چیز سے اوپر ہو، میری محبت وہ ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ کی مال، جان، اولاد، پیسے، جو چیز بھی ہے نا وہ میرے سے افضل نہ ہو، میں سب سے افضل ہوں، پھر تمہارا ایمان جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ ابھی دعویٰ سب کا یہ ہے۔ جب میں بچہ تھا، 3rd ایئر میں پڑھتا تھا، تو مجھے نا میں بیعت ہوا تو میرے اندر ایک آگ سی لگ گئی کہ داڑھی رکھنی چاہیے۔ تو آئے فکرہ کیا آئے ہر وقت ذہن میں یہ کہ دعویٰ تو کرتا ہے رسالت ماء وسلم سے زیادہ پیار ہے، تو پھر کس کے پیار میں داڑھی نہیں رکھ؟ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے یونیورسٹی میں پڑھنا، ادھر سارے شوگر میلے کرنے ہیں، تو وہ نا 10-15 دن میرے اندر آگ لگی رہی، یہ کہ وہ حضرت صاحب کی صحبت کی وجہ سے آخر 15 دن بعد وہ جیت گئی محبت، تو میں نے داڑھی رکھ لی۔ اسی طرح ایک دن ہم ایک ہاسٹل کے کمرے میں بیٹھے تو ڈاکٹر شریف صاحب تھے، وہ DVM میں ڈگری کر رہے تھے، وہ نا ایسے کھڑکی سے گزرے شہر کو جائیں تو تھوڑی دیر بعد پھر واپس آ رہے ہیں۔
7 6 7 دفعہ جب ہم نے گزرتے دیکھا نا یہ جاتے ہیں آ جاتے ہیں جاتے ہیں، ہم نے آواز ماری کہ ڈاکٹر صاحب آ جاؤ، کیا بات ہے، خیر ہے؟ وہ کمرے میں آ کے کہتے یار جب میں کمرے میں جاتا ہوں تو میرے اندر آگ لگی ہوئی کہتی ہے جا خط کرا کے آ، جب ادھر جاتا ہوں تو نفس موڑ لیتا ہے کہ نہیں ابھی کوئی بات نہیں، ابھی بچے سے ہیں، یہ جنگ لگتی اندر، جنگ لگی ہوئی۔ آخر کار جب وہ پیر بھائیوں میں بیٹھے تو پھر نفس نے تو مرنا ہی تھا، تو وہ انہوں نے داڑھی بڑھائی ہوئی تھی کہ خط کرائیں گے، لیکن بڑا مشکل مرحلہ تھا، حقیقی طور پہ کوئی درس کا ماحول نہیں تھا، یونیورسٹی تھی، کو ایجوکیشن تھی، بڑے ناز نخرے، تو وہ اس میں نا ایسے کرتے کرتے آخر ڈاکٹر صاحب کی محبت جیت گئی، انہوں نے تو یہ مراحل ہیں۔ یعنی ایک یہ ہے کہ میری بات سن کے کسی پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوگا، اس کا دل اتنا وہ پھنسا ہوا ہے دنیا میں کہ وہ کوئی سبق نہیں لے گا، اور کچھ جو اس راہ پہ استقامت اور مخلصانہ طریقے پہ چل رہے ہیں ان کو ہلا دے گا کہ یار یہ جو تو رک گیا ہے، رکنا تو کامیابی نہیں تھی، کامیابی تو یہ تھی منزل پہ پہنچ جاتے، اور منزل بھی ایسی کہ یہی جن کے حضرت صاحب کا میں نے ارشاد پڑھا ہے نا، یہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اپنے اللہ کو پا لیا ہے اب مجھے کوئی چیز جو ہے نا وہ آ کے اس راہ سے روک نہیں سکتی، روکتی نہیں، جرت ہی نہیں کرتی۔ کتابیں بھی دریا میں پھینک دی کہ اب ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ہمہ وقت میرے ساتھ ہے، جب وہ ساتھ ہے تو پھر نفس و شیطان کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ وہ رستے پہ چل چل کے جہاد کر کے، جیسے وہ ڈاکٹر صاحب کر رہے، ایسے اور چیزوں میں بھی تو جہاد چلتا ہے۔ تو عام طور پہ لوگ سمجھتے دنیا پیسے کا نام ہے، پیسہ نہیں، ہر چیز جو اللہ سے دور کرے وہ دنیا ہے، جو اللہ سے قریب کرے وہ دین ہے۔ اب پیسے ہیں نا، اگر تو یہ مخلوق خدا کے دکھ دور کرنے میں کام آئے، اچھا بچوں پہ خرچنے کو بھی اللہ نے کہا ہے یہ بھی میرے راستے پہ خرچ، اب بچوں کے اوپر خرچ کرنا نا اعتدال کے ساتھ، جبکہ دوسروں کے بچوں کا بھی خیال۔ بڑی اچھی پوسٹ میں نے پڑھی، کہتے جب بچے مانگتے نا آج پوریاں کھانی ہیں تو میں 2-4 لوگوں کی پوریاں زیادہ لاتا ہوں، کہ جب مجھے بازار میں وہ بچے نظر آتے نا میں پہلے ان کو وہ 2 ناشتے دے کے پھر گھر آتا ہوں، ہے نا۔ تو یہ دین بن گیا نا کہ بچوں کے لیے بھی لایا اور مخلوق خدا کے لیے بھی لایا۔ اسے بڑی مثالیں دی کہ میں جب دکان پہ جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ کوئی ایسا تو نہیں رکا ہوا کہ اس کے پاس پیسے پورے نہیں ہیں، تو میں تھوڑی دیر کھڑا رہتا ہوں کہ وہ کوئی سودا لیتے وقت پیسے نہ پورے نکلے، تو میں دکاندار کو اشارہ کرتا ہوں تو چیز دے دے، پیسے باقی میں دیتا ہوں۔ پھر پتہ نہیں کس کے پاس، ہاں میں میڈیکل سٹور پہ پیسے جمع رکھتا ہوں کہ اگر کسی غریب کے پیسے تھوڑ جائیں نا تو میرے پیسوں میں سے ڈال دے۔ اب یہی چیز ہے کہ ایک بندہ والد صاحب کو کہہ رہا ہے، والد صاحب غریب آدمی تھا، مالی، اس کا بیٹا کل پرسوں آپ نے بھی پڑھی ہوگی پوسٹ، وہ علی پور نہیں یہ لیاقت پور، وہاں پہ لگا ہوا ہے سول جج، اس کی ماں گئی ملنے تو اس کو چھوڑ گئے کہ میری بستی ہوتی ہے کپڑے والا، باپ گیا ملنے تو اس کو کہتے ہیں، پوچھا لوگوں نے کون ہے، کہتے ہیں ہمارا ملازم ہے، تو روئے کہ میں نے
پتہ نہیں ہم دونوں جیوں نے محنت کر کے اس کو پڑھایا تھا. تو وہ جو اب اس کو کہتا ہے نا کہ جتنے پیسے تو نے خرچے تھے نا وہ نے موڑ دیے ہیں اب تیرے, اندازہ کرو. تو کہتا ہے کہ ماں کے پیسے کوئی موڑ سکتا ہے؟ ماں کے جذبوں کے, ماں کی خدمت کے 9 سال 9 مہینے جو اس نے دکھ سہے, تکلیفیں سہی, اپنی محنت مزدوری, کیا وہ بچہ موڑ سکتا ہے؟ یہ بندہ سراپا دنیا ہے اور دوسرے بندے کا کردار وہ سراپا دین ہے. بیچ میں سارا ہے تربیت اور صحبت کا فرق. جن کو نیک صحبت ملی, اچھے لوگوں میں بیٹھے, کوئی مرشد کامل مل گیا, انہوں نے تو دنیا کی طرف توجہ نہیں دی, انہوں نے تو ساری توجہ رکھی کہ آخرت صحیح ہو جائے. میرا اللہ میرے جو مجھے وسائل دیے ہیں اللہ نے, میں اس سے اپنے اللہ کو راضی کر لوں. تو وہ جو ہے وہ اس میں کامیاب ہو. ایک نے یعنی بڑا زبردست اور دیکھا, ڈاکٹر صاحب ہے, پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, اور ایک بچہ بہت زیادہ ایکسیڈنٹ سے زخمی ہو کے آتا ہے. ریسیپشنسٹ اور کمپاؤنڈر آتے ہیں کہ ایک کیس آیا ہے, بچہ بہت زیادہ زخمی ہے, پلیز دیکھ لیں. کہتے فیس جمع ہو گئی ہے؟ کہتے ساتھ کوئی نہیں ہے, کوئی راہ گیر چھوڑ کے گئے. کہتے بھی تم یہ سخاوت گار نہیں ہے, اس کو کسی اور جگہ چھوڑو. وہ کہتے جی نہ چھوڑنے والا نہیں ہے, پتہ نہیں کتنا وقت ہے اگر آپ دے. وہ ڈاکٹر اتنی انہوں نے منتیں کی, ڈاکٹر نہ مانے. آخر جو چھوڑنے آیا تھا نا, اس بندے نے 2 لاکھ انہوں نے مانگا, 2 لاکھ جمع کرا دیا. جب وہ آپریشن کرنے لگے تو وہ فوت ہو چکا تھا. وہ 2 لاکھ لے کے ڈاکٹر صاحب نے جب منہ سے کپڑا ہٹایا تو اس کا اپنا بیٹا تھا. پھر تاڑا مار مار روے کی فائدہ؟ اے دنیا وہ جن 2 لاکھ دے گیا اور دین جے رب راضی رکھنا تے اللہ دے دتے ہوئے چوں اللہ دے راہ تے دندے رہو. اشفاق احمد نے ایک دفعہ بڑا سونا لکھا کہ میں رکشے سے گیا تھے, وہ رکشے والے نے 20 روپے منگے. میں کہ یہ لاگے جے 10 روپے دیں. کہ میاں صاحب دتے چوں دینے ہاں, نہ ایڈا کرساں کرو کہ میں 20 روپے دے دیتے. انہیں فکرہ ادھا دا سوال کیا بھی دتے چوں ہی دینے ہیں نا, تو کہڑا کرو دینے. کدوں یہ ماحول بنتا جدوں اللہ تے رسول دی محبت آ جائے. اللہ تے رسول دی محبت صحبت پاک دا تقاضا کر دی کہ نیکاں کو بہیں گا تے اللہ تے رسول دی محبت آئے گی. بری سوسائٹی ہوئے گی تو پھر فرعون تے دوسرے بڑے. کامیابی یہ نام ہے, انہاں ساواں وچ تو اپنے اللہ نو راضی کر. اچھا اللہ پاک بھی کریم پڑا کہ نہ مینوں 1 روپیہ دو تے 10 دواں گا. حالانکہ وہ نام ہی دے تو پہلوں بھی وہ دتیاں چوں دتا. صحیح نہیں, یہ باوجود وہ میں 10 گنا دوں گا تمہیں. حضرت علی پاک نے فرمایا جس کی قربت نہ ختم ہوتی ہو وہ جو کچھ اس کے پاس ہے اللہ کے راستے پہ دے دے, اللہ 10 گنا دے گا, قربت ختم ہو جائے گی. ہے نا, کنجوسی نہ کرو. دیکھو بہانہ بن رہا ہے بڑھانے کا رزق, اللہ اپنے وعدے میں جھوٹا نہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ اپنے وعدے سے جھوٹا ہو جائے. وہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے, وہ کہتا ہے موسیٰ وہ میرا تھوڑا اللہ کو کہنا میرا رزق کام کر دے, مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا. تو انہوں نے جا کے کہا کہ یا اللہ وہ فلاں بندہ تیرا کہتا ہے میرا رزق تھوڑا کم کر دے, مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا. تو اللہ پاک کہتا ہے اس کو کہو میری نشکری کرے, کم کر دیں گے. وہ جا کے سنیا جیسے کہتے ہیں موسیٰ یہ کدنا ہو سکتا وہ کرم کرے تو میں نہ شکری کرا. کہ جنہ چیر شکر کر دے تو میں نہیں کٹانا. میں اصول بنا لیا
لا ان شکرتم لا ازیدنکم، جے شکر کرو گے تو میں اضافہ کرتا ہی رہوں۔ شکر دے کروڑاں طریقے ہیں، اگر تو نیند نو غالب رکھے نماز چھاڑ دیں یہ نہ شکری ہے، اگر نیند نو توڑ کے تو نماز پڑھ لویں یہ شکر گزاری ہے۔ کوئی بھی کام تینوں لالچ شیطان دوے ادا کر لا تو آخے نہ میرا سونا ناراض ہو جائے گا، میں انہوں ناراض نہیں کر سکتا، صحیح نہیں گل، وہ شکر ہو جائے گا۔ وہ ایک ہور سی انہوں دا امتی گئے موسیٰ علیہ السلام اللہ نو پوچھی میں وہ دا کی گوایا، کی ہویا، کہنا بھکھا نہ مارے تو برا حال پہنچے دھارے کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ اللہ پاک نے کہا جو ہے گا وہ ونڈے تے میں جیڑا بتا داں گا، کہنے کچھ ہووے تو ونڈا، فکر نہیں سی نا۔ ادھا ہی ایک بندہ کسی فقیر کو چل گیا، دعا کرو کچھ میرا رزق بڑھ جائے، کہ جو تیرے کو ہے گا تے شکر کریا کر، کہتے کاتے شکر کرنا کوئی ہے تو صحیح، کہنے چل ادھا کر 10 لاکھ لالا میں نو اپنی باں وڈ کے دے دے۔ ننگا چیخا مارا یہ کی ہویا، انہیں کہا تو تو کہنا میرے کو ہے ہی کچھ نہیں، وہ تو اللہ دا دیتا تو شکر تو کر، تو کی اللہ پاک نے تینوں ایندے بڑی چیز دیتی ہوئی ہے، ہاتھ پیر دیتے ہو۔ درمیان چ عمل دے اوپر فرق ہی ہے سوچ دا، اگر اچھی تربیت ہوئی تو اچھی گل کردا، اگر اچھی تربیت نہیں ہوئی تو بری گل کردا۔ لہذا صحبت چنگی وچ رہنا، بزرگاں وچ بہنا، یہ بندے دی آخرت صحیح کر۔ بزرگ فرما کے کدی بھی ایسی محفل چ نہ بیٹھو جتھے چگلیاں ہو رہی ہون تے دنیا دے لامے سرامے تے دنیا دیاں شکایتاں کیتیاں جا رہی ہون، اتھوں اٹھ پو کسی اتھے بیٹھو جتھے اللہ تے رسول دی گل ہو رہی۔ پھر فرمایا جس محفل تے تسی 4 بندے کٹھے ہیں جی اتھے دین دی گل نہیں ہوئی، اللہ تے رسول دی گل نہیں ہوئی، تہاڈی محفل جیڑی وہ حرام ہے۔ جتھے بیٹھو اپنے یار دا ذکر ضرور کرو۔ ایک اور امتی موسیٰ علیہ السلام دا سونے بھوک دے نال برا حال ہے، اللہ پاک نے کہا جو مینوں دینا ایکو دن دے دے، میرے کو روز بھوکھا نہیں چلیاں جاندیاں، تو جانے کھا کے تے ٹر جاواں گے، نیت دیاں بھوکھاں تے نہیں نہ۔ اللہ پاک نے کہا چلو بھائی اینوں ایکو دن ہی دے دو جو دینا۔ وہ مہینے بعد حضور موسیٰ علیہ السلام کو دے دو دے گھر 100 بندہ روٹی کھان دیا، تے وہ بھی بیٹھے، تے آپ جا کے کہنے لگے یا اللہ پاک انہوں تو مر جانا سی، ان کی روزی رزق میں۔ اللہ پاک بولے موسیٰ علیہ السلام وہ تو بڑا چلاک نکلے، انہیں کی ہوا وہ میں جڑا دیتا سی انہیں میرے راہ دے ونڈ دیتا، مینوں ہور دینا پی گیا۔ وہ جنہ دینا انہیں ہی ونڈ دینا، وہ آپ بھی جینا پھردا تے رج کے روٹی بھی کھان دیا۔ مانا جن منگل پہ نا انہوں قیامت والے دن اللہ پاک نے پوچھنا وا کہ میرے کو کیوں نہیں سی منگیا، میں پچھلی راتی ونڈدا نہیں، وہ میں تو ہو کے دینا وا، کوئی ہے منگن والا میری بارگاہ کا سوال کر۔ یہ اللہ کو نہیں منگتے، انہیں محنت کر لو نماز پڑھ لو، انہوں نے نہیں پڑھنی، اتنے آدھے نا پاسے بیٹھے رہن گے، نماز پڑھ اللہ دی، اسی نماز پڑھتے پے نہ وال کے اتوں دی آ کے پھر پہ اللہ کو نہیں منگنا۔ اگر اللہ دے کو منگن کدی نہ بھکھے رہن۔ اے جڑے اتنے مسجد شریف چ نا دینا خیرات منع وا، اللہ پاک کہنا میرے گھر چ میں ہی دواں، ہور نہ کوئی دے، سمجھائی کہ میرے گھر وچ کوئی ہور نہ دے، میرے کو منگے تو میں دواں۔ اتنے کوئی منگتا میں انہوں کہنا مسجدوں باہر نکل پھر دینا تین، کیونکہ اللہ کے گھر وچ اللہ غیرت کردا، وہ میرے کو کیوں نہیں منگیا؟
میرے خزانے کوئی کمی آ گئی؟ میں اپنے موضوع زیادہ نہ یہی بنانا کہ بندے تے اللہ دا تعلق کتنا مضبوط ہو سکے۔ یہ مضبوط ہوئے گا تو بندے دے سارے دکھ ٹوٹ جان گے، آخرت صحیح ہو جائے گی۔ اور جھگڑیاں جھیڑیاں تے یہو جیاں کہانیاں لا لا کے جہاں کوئی سر نہ پیر، کوئی فائدہ نہیں۔ اب دیکھو نا، میں جہاں گلاں کر رہا وہ تہاڈی سوچ بدلن گیا، وہ تمہیں کہن گیا یہ دنیا اپنی نہ سمجھی، یہ دتی ہوئی اللہ دی سمجھی، تے اللہ دی مخلوق نو تو ونڈے گا تو تیرا رزق دا اضافہ ہو جائے گا۔ صحیح نہیں؟ وہ عثمان ذو النورین قید پی گیا تے انہاں دے نا اونٹ گئے ہوئے سی شام گلا لین، تے اونٹ بھی ماشاءاللہ اینے سی کہ ایک اونٹ مدینے پاک پہنچ گیا تے آخری اجے شام ویچی سی۔ دیکھو کدھا بڑا قافلہ ہے، سارے یہودی وپاری کٹھے ہو کے آئے پہ کی لینا ہی گلے دا، کہندہ جیس پاپ پیا نا وہ 10 گنا لینا۔ وہ سارے مڑ گئے بھی، یار بندہ تو دیکھنو چنگا لگتا پر یہ پیسے 10 گنا مانگتا پہ کدھا ہوں۔ یا ہی اٹھ پہنچیا نا پہلا تے بندہ لاتا ہوکا دیو بھئی تو عثمان ذو النورین دا گلا آ گیا وا تے اللہ دے راہ تے مفت ہے، آ جاؤ لے جاؤ۔ ہن ایہو جے جدوں کوئی شارٹیج آؤندی نا تو لوگ لکا لیندے وک پے مالی ہے۔ ذلیل ترین کام یہ ہے، یہ گلا اس کام لی روکنا بھی مہنگا ہو کے وکے گا، یہ بھی گناہ۔ تجارت کرن والے نا فتوا دے بھی گلا نہ سٹاک کریو، مہنگا کرن سٹاک نہیں کرنا۔ وہ جڑا عثمان ذو النورین کٹھے ہو گئے تو سی تے 10 گنا مانگ دے سی، ہن فری دے جانے۔ انہوں نے حدیث پاک سنا تھی وے اللہ دے راہ تے جیڑا دے 10 گنا ملے گا تے اللہ میرا جیڑا وہ جھوٹا نہیں، لہذا میں تے 10 گنا تے سودا کیتا، لے جاؤ بھی لٹ۔ تے ماشاءاللہ تو عثمان کنی دا بینک اکاؤنٹ اجے بھی مدینے پاک دے بینک تے چل رہا وا، تے وہ دی بلڈنگ جیڑی وہ بھی کرائے حضرت عثمان پاک دے نام تے کرایہ بینک دے اکاؤنٹ بھی ہے گا جی۔ ثابت کرتا بھی جے دنیا میرے راہ تے کھچیں تو عثمان ساری حیاتی تیرا نام نہیں مٹے گا۔ ہاں وہ جنگے تبوک ہونی سی، غزوہ تبوک، آقا پاک محراب چ کھڑے ہو گیا آخیا بھائی جہاد دی تیاری کرنی ہے، لے لو حصہ جن جن لانا۔ حضرت عثمان ذو النورین اٹھے 1000 دینار، وہ نا ڈھیر لگ گیا، سکے ہونے نا۔ آپ نے پھر اعلان کیتا بھائی ہے کوئی ہور بھی اللہ دے راہ تے دینا، آپ پھر اٹھے 1000 ہور، پھر اعلان ہوا پھر 1000 دینار ہور، وہ ایڈا سارا ڈھیر لگ گیا۔ آپ نہ ہاتھ نہ ایڈا کرن انہوں نالے کہ آج کے بعد عثمان سے کسی عمل کا حساب نہیں ہوگا۔ اتنے کہندے اختیار نہیں، وہ خدا دا نام منو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرو۔ انہوں نے اس سے فرمایا عثمان آج کے بعد تیرے سے کسی بات کا حساب نہیں ہوگا۔ کی بھی حضرت سعد بن ابی وقاص نہیں، وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، آپ دے بارے جو نے دعا کی تھی سی رزق دی، تے اینا سونا سی کوہاڑیاں نہ وڈ وڈ کے ونڈیا، 1000 گھوڑا بما کاٹھیاں تے بما او سامان جنگ دا وہ پہلا فوج نے دیتا۔ 1000 گھوڑا ادو مہنگا ترین گھوڑے ہونے، وہ پورا مسلح کر کے نا تے حضرت عمر پاک نے دے دیتا بھی لو آ جنگ دے وچ نا جہاد لی فوجیاں واسطے گھوڑے لائے۔
پھر وہ سونے دے جہاں اٹھاں ہون انہوں نے وڈ وڈ کے رشتے داراں وچ ونڈیا، تو ساری یہ حضرت عثمان کے بہنوئی تھی. یہ بھی بے زر کو تیری وہ تو اور ہیں. ابو ذر تو غریب ہی گزرے ہیں، پتہ نہیں کن کے بارے میں وہ شعر لکھا ہے انہوں نے، بے زر کو تیری دعا نے ابو ذر کیا، لیکن وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے لیے یہ دعا کی تھی. تو آپ نے ساری حیاتی بانٹتے ہی رہنا. جب آئے مکے سے خالی ہاتھ تھے، جب دوبارہ مکہ فتح کیا تو انہیں جیسا امید کوئی نہیں. فرمان سے میں کہتا ہوں واہ قد عالم سلم تسی عجیب ہستی ہو. وہ میاں دے بیٹے دا نام کی سی؟ ایک سی امیہ جیڑا حضرت بلال دا مالک سی نا، وہ بہت ظالم بندہ سی. وہ بدر دے وچ حضرت بلال نے ماریا سن. وہ دا پتر سی ایک میرے ذہن چو کسے نو یاد ہوئے تاڑے تو انہیں نا اینا کہ دشمنی سی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کے 3 بندے نا بڑے اچھے اچھے انعام دے کے کلے کہ تسی مدینے پاک جاؤ تے جا کے آکھو بھی اسی نہ اتھوں اٹھ کے آ گئے ہیں تے ایتھے رہنا. ایک نے آکھے تو گلاں چ لانا تے میں خنجر مارنا تے تیسرے دے آکھا وہ نام سی بڑا یار پتہ نہیں ہوں وڈیاں امیراں چو مکے دیاں چو سی. وہ جناب ہوں مدینے دے راہ تے بہ جاوے جیڑا آوے پوچھے مدینے دی کو گل سنا مقصد وہ بھی کام ہویا کہ نہیں ہویا. وہ گیا نا بندے تینوں ہی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آئے ہو؟ وہ کرن لگے سچ سچ بتاؤ وہ امیہ کے بیٹے نے کیا کہہ کے بھیجا ہے؟ نال ہی جان نکل گئی. وہ خنجر والے سے خنجر لے لو، تینوں ہی مسلمان ہو. وہ بیٹھا ڈیکے بھی وہ نام مینوں نہیں آتا، بڑا امیر تے بہت ہی دشمن سی. مکہ فتح ہو گیا، ہن سارے مسلمان ہو رہے کہ کچا ساڈے ورگا ہوندا تے کہندا ابو سفیان تے اعتبار نہ کریو، کرما تے بھی اعتبار نہ کریو، انہاں دے پیو مارے آ وچوں دشمنی کرن گے. وہ بنو امیہ دا پوت بھی وہ ادھا کھڑا تے مالک غنیمت دے ریوڑ دے نال او میدان بھرے انہاں وال دیکھ رہا ہوئے ادھا بڑی حسرت نہ. حضور پاک سے پوچھنے لگے تیرا دل کردا لین؟ کہندے ہاں. کہندے جل لے. واہ سونیا امانا میں تے اتنا غور کیتا سونیا عام بندے نے بھی شک کرنی سی بھی ایڈا دشمن ایڈی چھتی بدل سکتا، پر سونے تو کیسے شاید آپ بنیا میں کہ دشمنوں دے اتے منہ برائی جانا. وجہ کی سی کہ لکھی ہوئی ہر گل تو واقف سی بھی ایدہ ہونی. پتہ سی ابو سفیان دی اولاد نے ایدہ کرنا، پر فتح مکہ والے دن امیر معاویہ نو اپنے گھوڑے تے پیچھے بٹھایا کہ رحمت للعالمین والوں کوئی کمی نہ آگے. باقی تقدیر دے لکھے ہوتا ہوندے رہنے، پر میری ذات والوں کوئی سب گلاں تو باخبر نے. یہ نہیں سی آپ نہیں پتا سی. اتھوں تک دسیا سی 1000 جیڑا دن جڑے نا یہ اپنے بنو امیہ کرن گے، پھر بنو عباس آ جان گے، میری اہل بیت نہ ادھا کرن گے، سارا کچھ دسی. لیکن اپنے حسن سلوک نہ امیر معاویہ کاتب وحی بنائے، سب کچھ کیتا. وہ جی وجہ ایسی کہ آپ ہر راز تو واقف سکے. امیہ دے پتر تو بھی پتہ ہے، انہیں سارا اسلحہ دیتا خندق دے وچ. پھر جدوں غزوہ حنین ہویا نا
وہ کو 600 تیر تے نیزے دھار لائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا کسلا سی وہ کو انہوں وہ سارے رجڑ ہی دیتے، پتہ بھی ایدہ کچے نہیں، لیکن پتہ سی کہ وہ تقریر دا لکھیا ہوئے گا رحمت اللہ العالمینی دی خیرات ونڈن لگیاں کوئی کمی نہ رہ جائے، لہذا ایسے پیغمبر پاک دے امتی ہون دے ناتے میں تاڑے دلان تے دروازیاں تے دستک دینا اوہ ساریاں گلتیاں کریو پر اللہ دے رسول نو ناراض نہ کرے، جی وہ ناراض ہو گئے تو دنیا دی کوئی شاید تانوں بچا نہیں سکتا۔ آپ اور پتہ تے ہے نہیں کیڑے ویلے اکھاں بند ہو جانی، کیوں نہ اے صاحب دے نہ لا دیتے جان کہ سونیا ہر کام تینوں راضی کرن لی کرنا، کیوں جی اوکھا وا کوئی ہے، یہ اوکھا تے نہیں نہ کام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی کرنا اوکھا تے نہیں نہ کام، جدے وچ آخرت بھی سمجھ دی تے دنیا بھی سمجھ، جے دے وال آپ والوں ٹھنڈیاں نگاہاں آن گیاں وہ دنیا سمجھے گی نہیں، کی خیال ہے؟ لہذا آئیے اپنی زندگی نو مقصد والی بنائیے، آمیں رولیے نا، اللہ نے آمیں نہیں پیدا کیتا پر اسے کاملی پیدا کی، ٹھیک ہے؟ اپنے دلوں میں عہد کرو کہ سونیا تے یا اللہ پاک تیرے محبوب نو ناراض نہیں کریں گے، صحیح نہیں گا؟ آخر اس عہد دا پاس کرنا پہے گا نا، اللہ دے کہتے بیٹھ کے کہہ رہے سونیا پچھلیاں معافیاں دے دے گاں توفیق بخشی تیرے محبوب نو ناراض نہ کریں، وما لینا الا البلاغ۔